اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students of class 7th. As you know that we are reading a lesson from your English book Tulip series, and this lesson is a short story and the title of this lesson is Face Showing. Dear students, this short story, the writer of this short story is B.P. Sethi. Dear students, we have read first two parts of this lesson and today we are going to read the third part of this lesson. So dear students, open your English book on page number 93. تو پہلے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے پڑھا کہ جب رحیم بی تین چار دنوں تک اس کو بہت زیادہ گھر والوں کی طرف سے لاڈ پیار ملا، لیکن آخر کار اسے گھریلو کاموں میں شامل ہونا پڑا، اور اس کی جو ساس تھی جس کو دوبن خالہ کہتے تھے، وہ ایک دن اپنی بہو کو پانی لانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئی، اور جو کنواں تھا وہ ہمارے گھر کے نزدیک تھا۔ پیارے بچوں، یہ جو سٹوری ہے یہ ہمیں یہ جو لکھنے والا ہے، رائٹر جو ہے اس شارٹ سٹوری کا، وہی ہمیں اپنی زبانی بتا رہا ہے۔ تو رائٹر یہاں پہ مصنف ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب رحیم بی اپنی ساس کے ساتھ پانی لینے کے لیے آئی تو ہم نے دیکھا کہ اس نے پورا جو اپنی گردن تک گھونگھٹ ڈالا تھا، یعنی اس نے اپنے اوپر اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا تھا، اس نے پردہ ڈالا تھا، اور اپنے سر کے اوپر اس نے ایک جیسے سر پر رکھتے ہیں پانی لانے کے لیے، برتن کے نیچے ایک دائرہ نما ایک گول چیز رکھتے ہیں جس کو ہم کشمیری میں آرج بولتے ہیں، تو وہ اس نے اپنے سر پر رکھی تھی، اور اس کے اوپر ایک بالکل نیا گڑھا رکھا تھا جس میں اس کو پانی لینا تھا۔ تو چونکہ کنواں جو تھا یہ ہمارے گھر کے نزدیک تھا، تو آس پاس کے لوگ یہاں پہ اس کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے۔ تو رحیم بی جو تھی، جو اس کی ساس تھی دوبن خالہ، وہ سب سے پہلے ہمارے گھر آئی، اور اس نے اپنی بہو سے ہماری تینوں عورتوں کو پیر چھونے کو کہا، تو اس نے تینوں کے پیر چھوئے، اور ہماری جو عورتیں تھیں انہوں نے اس سے دعا دی کہ تمہاری اور تمہارے خاوند کی بہت لمبی عمر ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے، لیکن ہمارے گھر میں پھر سے ایک بار ایک وبال کھڑا ہو گیا، اور ہماری عورتیں جو تھیں وہ اب پھر سے اس کی تعریفیں کرنے لگی، چونکہ جو بابی تھی وہ بہت گھمنڈی تھی، اس کو دوسرے کی تعریفیں پسند نہیں تھی، کوئی دوسرے کی تعریف کرے وہ اس کو پسند نہیں تھی۔ تو جب خالہ نے کہا، جب بوا نے کہا کہ وہ تو ایک اس کی چال جو ہے وہ کتنی پیاری ہے، جیسے کوئی مور ناچ رہا ہے، تو وہ بہت جیلس ہو گئی، تو اس نے کہا مور تو کالے ہوتے ہیں لیکن وہ تو گوری ہے، اور اگر اس طرح سے اس کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک ہنس ناچ رہا ہے۔ تو مانو خالہ اور بہو جو تھی، بابی جو تھی، ان دونوں کے بیچ میں باتوں کی تکرار ہو رہی تھی۔ So let's read the third part of this lesson. The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. جب بوا نے بہت جل بن کر، جس کو بہت غصہ آیا بابی کی باتوں پر، جب اس نے کہا کہ ایک ہنس ناچ رہا ہے، تو اس نے وہاں اس کو جواب دیا کہ ہمارا کیا جائے گا اگر ہم ایک مور کو سفید کہہ دیں۔ تو جو بابی تھی، سسٹر ان لا تھی، وہ خاموش ہو گئی، کیوں؟ یا تو اس سے کوئی مناسب جواب نہیں سوجا، یا اس سے بحث اس بحث کو اور زیادہ کھینچنا بے فائدہ لگ رہا تھا۔ ایکسپیڈینٹ مینس suitable for achieving a particular end.
تو یہاں پہ اس کا اردو معنی جو ہے ایکسپیرینٹ بے فائدہ، تو اس کو یا تو اس کو کوئی جواب سوجا نہیں، کوئی سوٹیبل مناسب جواب اس کو سوجا نہیں، اس لیے اس نے بات کو چپ ہو گئی، یا وہ اس گفتگو کو، اس آرگومنٹ کو اور زیادہ، اس بحث کو اور زیادہ کھینچنا نہیں چاہتی تھی، یا اس کو بے فائدہ لگ رہا تھا۔ So the following day, the two women came to our house again on their way to the well and sat down for a little chat. تو اگلے روز کیا ہوا، یہ دونوں عورتیں پھر سے ہمارے گھر آ گئی، اور یہ اپنے عورتیں جو تھی یہ کنویں کو جانے کے لیے، پانی لانے کے لیے ہمارے گھر راستے میں ہی ہمارے گھر پہ چلی آئی، اینڈ سیٹ ڈاؤن فار اے لٹل چیئر، اور کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ The woman of our house inquired from the daughter-in-law about the location of her house in the Suransar. تو ہماری جو عورتیں تھیں تو انہوں نے اس بہو سے اس کے گھر کے بارے میں، جو یعنی اس کا سرنسر میں گھر کہاں پہ، وہ کہاں پہ رہتی ہے، اس کا گھر کہاں پہ واقع ہے۔ تو بچوں یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحیم بی بی جو تھی وہ کہاں کی تھی، وہ سرنسر تھی۔ سرنسر ایک جگہ ہے جموں میں، تو وہاں کی تھی یہ رحیم بی بی۔ The mother-in-law advised her. تو رحیم بی بی کی جو مدر ان لا تھی، ساس تھی، تو اس نے اپنی بہو کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، You see the younger aunt is called چاچی. تم دیکھو یہ جو بڑی آنٹ ہے اس کو ہم چاچی کہتے ہیں، یعنی مصنف کی جو ماں ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم چاچی بولتے ہیں، اینڈ the elder aunt is called تائی، اور جو بڑی آنٹ ہے اس کو ہم تائی کہہ کر بلاتے ہیں۔ My sons address them like that. میرے جو بیٹے ہیں وہ دونوں یہی کہہ کر ان کو بلاتے ہیں۔ And you should also do likewise. اور تمہیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے، تمہیں بھی ان دونوں عورتوں کو ایسے ہی انہی ناموں سے پکارنا چاہیے، بلانا چاہیے۔ And this is بابی، اور یہ ہے بابی۔ My elder son's wife، یہ میرے بڑے بیٹے کی بیوی ہے۔ Her husband and گلاب الدین went to school together. اس کا جو شوہر ہے اور گلاب الدین جو ہے وہ اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ I call her by her first name, but you should always address her بابی. میں اسے اپنے نام سے بلاتی ہوں لیکن تم اس سے بابی کہہ کر ہی بلانا، تو میں اس کو بابی کہہ کر ہی بلانا چاہیے۔ After a few days, the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. Probably she was engaged in other domestic chores at home. تو کچھ دنوں کے بعد ساس جو ہے، جو دوبی خالن تھی، وہ اپنی بہو کے ساتھ آنا، اس نے اپنی بہو کے ساتھ کنویں پہ آنا بند کر دیا۔ شاید وہ گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ رحیم بی بی came to the well twice in the morning and once in the evening. تو رحیم بی بی جو تھی وہ ہر روز، ہر صبح 2 بار اور شام کو 1 بار کنویں پہ پانی لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ Going to school in the morning, we should see her on the way. تو جب ہم اسکول جاتے تھے تو اسی وقت ہم اس کو راستے میں دیکھا کرتے تھے۔ One day while the other boys had gone ahead, I remained behind when I saw her coming from the opposite direction. ایک دن جب دوسرے لڑکے آگے نکل گئے تھے تو میں پیچھے رہ گیا۔ یہ اب مصنف اپنے بارے میں یہاں پہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے جب ان عورتوں کی باتیں سنی، اس رحیم بی بی کی خوبصورتی کے بارے میں سنا، تو اس کا بھی دل للچا گیا کہ وہ بھی اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اسی لیے یہاں جو رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ یہاں کہتا ہے کہ جب ہم اسکول جاتے تھے صبح تو وہ اسی وقت پانی لے جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا
جب دوسرے باقی جو لڑکے تھے وہ آگے نکل گئے تو میں پیچھے رہ گیا، اور جب میں نے اسے سامنے کی طرف آتے ہوئے دیکھا she had her face covered as usual، تو اس کا جو چہرہ تھا وہ پہلے کی طرح گردن تک ڈھکا ہوا تھا، یعنی اس نے گھونگھٹ اوپر سے ڈالا ہوا تھا، اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا۔ Right down to the thought، a little hesitantly I said، اور میں نے ہچکچاتے ہوئے، hesitantly means ہچکچاتے ہوئے، میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اس رحیم بی بی سے کہا، رحیم بی بی you can show your face to me، کہ تم مجھے آپ اپنا چہرہ مجھے دکھا سکتی ہے۔ I am so small، میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ رحیم بی بی kept walking and said، تو رحیم بی بی چلتی گئی اور اس نے کہا، باؤجی if you want to see my face you will have to give مسانی، تو رحیم بی بی نے اس سے کہا، باؤجی اگر تم میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے تو آپ کو مجھے مسانی یعنی منہ دکھائی کا تحفہ دینا ہوگا۔ We were walking in different directions and before I could give any reply she had gone some distance، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی اور جواب دے پاتا وہ کچھ دوری پر جا چکی تھی۔ The next day I managed to remain behind again، اور اگلے دن میں نے اب پھر سے جان بوجھ کر پیچھے رہنے کا بہانہ کیا۔ And I crossed her path and I said، تو میں نے پھر سے اس کے راستے میں اس کی طرف جو ہی میں راستہ پار کرتے ہوئے گیا تو میں نے اس سے کہا، رحیم بی بی what would you like to have as مسانی، رحیم بی بی تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں کیا منہ دکھائی لا کر دوں۔ I shall get it for you from mother، میں تمہیں دوں گا، میں اپنی ماں سے، میں آپ کو امی سے لا کر دوں گا۔ تم کیا چاہتی ہو، کیا لینا چاہتی ہو منہ دکھائی میں؟ رحیم بی بی replied، no no not from چاچی، تو رحیم بی بی نے جواب دیا، نہیں مجھے چاچی سے نہیں چاہیے۔ I shall show you my face only when you give مسانی out of your own earnings، تو رحیم بی بی نے کہا، میں آپ کو اپنا چہرہ تبھی دکھاؤں گی جب تم مجھے اپنی کمائی میں سے منہ دکھائی کا تحفہ لا کر دیں گے۔ Until then I will not lift my veil، اور تب تک جب تک نہ تم اپنی کمائی سے مجھے مسانی لا کر دیں گے، جب تک نہ تم مجھے اپنی کمائے ہوئے پیسوں سے منہ دکھائی کا تحفہ نہیں لا کر دو گے، تب تک میں اپنا گھونگھٹ، اپنا پردہ، اپنا نقاب نہیں اٹھاؤں گی۔